کنٹینیوٹی میں ہم پڑھ رہے تفسیر ابن کثیر، آیت نمبر 64، 65، 66، اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ said in other آیت، اللہ نے ایک اور آیت میں کہا جو کہ سورہ نمبر 41، سورہ فصلت، آیت نمبر 44، سورہ فصلت 41 نمبر کی سورہ ہے اور اس کی آیت جو ہے وہ 44 ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَعْمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ سے کہو it is for those who believe، یہ اٹ جو آیا نا ورڈ، یہ قرآن کے لیے یہاں پر ہوا، جو یہاں پر آیا ہوا للذین آمنو، تو یعنی کہ یہ جو ہے یعنی یہ قرآن اٹ از فار دوز ہو بلیو، یہ قرآن صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے وہ a گائیڈ، ایک رہنمائی، ہدایت اینڈ اے ہیلنگ، اور اس میں شفا رکھا ہے اللہ نے، قرآن کے اندر شفا رکھا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اس پہ ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہم تو مانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ہم تو اس کا بہت آنر اور ریسپیکٹ کرتے ہیں، بہت عزت کرتے قرآن کی ہم، کہ اس کو ہم اتنے زری کے کپڑے میں لپیٹ کے پھر خوشبو لگا کے طاق پہ رکھتے ہیں اوپر تاکہ کسی کا ہاتھ جائے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایمان تم رکھتے ہو قرآن پہ تو وہ کیا ایمان یہ ہے کہ مطلب تم مانتے ہو دل سے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اصلی بلیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو فالو کرتے ہو، کیا اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو۔ اگر اس کے کوئی بھی احکام کو تم رد کرتے ہو اپنی ضرورت کے مطابق، کہ تم بولتے ہو نہیں یہ ہم مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، کہ ایک چیز جو تم کو پسند ہے وہ تم ضرور کرو گے، ہاں ہم یہ چیز برابر کریں گے، لیکن ہم اس کو نہیں مان سکتے کیونکہ یہ ہم کو سوٹ نہیں کرتی، چاہے وہ حجاب والی بات ہو یا جو بھی بات ہو، شادی بیاہ کی بات ہو، تو شادی بیاہ کے اندر مطلب ویسے تو آدمی ہے، مرد ہے جس کو ڈاور دینا ہے، لیکن الٹا ہوتا ہے کہ عورت سے ڈاوری لائی جاتی ہے، اور جہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بولتے ہیں کہ نہیں یہ ہم کو کوئی جہیز وہیز نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی تو وہ ماں باپ کو گلٹی فیل ہوتا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم اپنی بیٹی کو ایسا کیسا کچھ نہ دے کے روانہ کریں، جبکہ عرب لوگ جو ہیں، عرب جہاں پہ مطلب اسلام کا قانون ہے وہاں پر وہ مرد ہی ہے جس کو کہ ڈاور کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اگر اس کے پاس ڈاور نہیں ہوتا تو اس کے لیے شادی بھی مشکل ہوتی ہے، اور لڑکی والے کوئی بھی چیز کچھ بھی کوئی بھی خرچہ اٹھاتے نہیں ہیں، پورا کے پورا وہ اس آدمی کو ہی دینا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز کو مانتے ہیں کیا؟ قرآن کو ماننا ہے تو پھر شادی بیاہ طلاق ہر چیز کو مانو نا، تمام چیزیں ہیں اندر، تو سب چیز کو ماننے کی ضرورت ہے۔ دوسرے آداب ہیں اندر، کہ سورہ نور کے اندر دیکھو کہ کیسے گھر کے اندر کے آداب اور گھر کے اندر کا حجاب اور گھر کے باہر کا ایک حجاب ہے نامحرموں کے لیے، تو وہ تمام وہ حجاب بھی، تو حجاب ہی سوٹ نہیں ہوتا لوگوں کو، نہیں لیتے حجاب۔ ایسے ہی وراثت کے قانون کو کون فالو کرتا ہے؟ جس کو اپنی مرضی چلانی ہے وہ چلاتا ہے برابر، اور سمجھتا یہی ہے کہ میں صحیح ہوں، اس کو اللہ کو کوئی جواب نہیں دینا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے اللہ نے یہاں پر اس آیت کا، ابھی میں نے ایک ہی لائن پڑھی ہوں، مطلب جو پورا ایک ٹکڑا جہاں پر اتنا ہی آیا کہ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اس کے آگے کا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، تو جو نہیں ایمان رکھتے اس کے اوپر، and as for those who disbelieve، تو جو اللہ کے کلام پہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، اس کا کوئی بھی حکم، اگر انہوں نے ایک حکم کیا ایک آیت بھی اگر ٹالا تو انہوں نے پورے قرآن کو رد کیا ہے۔
تو جو بھی قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا دیر از ہیوینس ان دیئر ایئرز، یعنی ان کے کانوں میں ڈیفنس ہے، بہراپن، اس لیے کہ ان کے کانوں میں جو بہراپن ہے وہ سچ مچ کا بہراپن نہیں ہے فزیکل، لیکن وہ روحانی طور پہ، تبھی تو ان کو قرآن کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، سنا ہی نہیں دیتی نا. اینڈ اٹ از بلائنڈنس فار دیم، اور ان کے لیے اندھاپن بھی ہے کہ سامنے بھلے قرآن ہو، اس کی آیت ہو، لیکن ان کو دکھتا کچھ نہیں ہے. وہ لوگ دے آر ایز گڈ ایز اندھے. دے آر دوز ہو آر کالڈ فرام اے پلیس فار اوے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ینادون من مکان بعید. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ینادون میں ندا آتا، ندا یعنی پکارنا، جن کو پکارا جا رہا ہے بڑی دور سے. اب سوچو کہ ایک پہاڑی پر کوئی بندہ کھڑا ہے اور دوسری پہاڑی پر دوسرا بندہ کھڑا ہے، وہ اس کو اگر بلا رہا ہے تو اس کو تھوڑی آواز آئے گی. وہ ہاتھ ہلا رہا ہے تو وہ اس کو دکھے گا، لیکن وہ چیخے پکارے کچھ بھی کرے وہ تو آواز نہیں آنے والی نا. ایسے ہی یہ جو نہیں ایمان رکھتے قرآن پہ، ان کے کانوں میں بھی ایسی ہی آواز نہیں آتی. اسی لیے اللہ نے مثال کے طور پہ کہا دے آر دوز ہو آر کالڈ فرام اے پلیس فار اوے. تم ان کو کچھ بھی بولو گے تو ان کو نہیں سنائی دے گا نا. اگر تم بولو گے دیکھو ایسا مت کرو، گھر کی عورتوں کو حجاب لینا چاہیے، تو وہ نہیں سنائی دے گا ان کو. اور دوسری باتیں تم بولو گے کہ دیکھو ایسے ولگر کپڑے مت پہنو، یا نامحرموں کے ساتھ میں اتنا انٹرمنگلنگ جو ہے آف سیکسز وہ نہیں ہے الاؤڈ، یہ مت کرو، تو وہ سب ان کو نہیں سنائی دے گا. وراثت کی بات بولو گے، دیکھو یہ اللہ نے جو انہیریٹنس کا قانون رکھا ہے اس کو فالو کرو، تو وہ ان کو نہیں سنائی دے گا. ایسے ہی شادی بیاہ طلاق، اس کے معاملے میں بھی جو ان کا فائدہ ہے ان کو وہی سمجھ میں آتا ہے، نہیں جو فائدہ ہے تمہارا وہ سنا ہی نہیں دیتا. اس وقت وہ بیچارے بہرے بن جاتے، اندھے بن جاتے. اسی لیے تو اللہ نے آیت میں وہ بات بولا ہے. اینڈ اب دوسری آیت کا اللہ یہاں پر ہم کو ایک اور قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا، وہ ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے، 17 نمبر کی سورہ، اس کی آیت ہے 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we send down of the Quran، اور ہم نے اتارا ہے قرآن میں that which is healing and a mercy، جس کے اندر شفا بھی ہے اور رحم بھی ہے، رحمہ to those who believe. آگئی بات، جو ایمان رکھتے ان کے لیے. جن کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے، آدھا ادھورا ہے، تو ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ جس نے قرآن کے اوپر پورا ایمان رکھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے. And it increases wrongdoers in nothing but loss. اور یہی قرآن، کیونکہ دو دھاری تلوار ہے نا بھئی یہ، تو یہ دو دھاری تلوار کا مطلب یہی ہے کہ وہ دونوں ہی طرف سے یا کٹ کرے گا. اگر دیکھ لو کہ یہاں پر جب کہا جا رہا ہے، اور جو ظالمین لوگ ہیں یعنی کہ جو قرآن کی بات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ان کو وہ اور بھی زیادہ بڑھاتا ہے خسارے میں، لاس میں. And it increases wrongdoers in nothing but loss. تو ان کا لاس ہی لاس ہے، خسارہ ہے. اور یہ خسارہ جو ہے دنیا کا بھی ہو سکتا ہے لیکن آخرت کا تو پکا ہے. اللہ سے نیکسٹ پھر اللہ نے کہا کہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. We have put enmity and hatred among them till the day of resurrection. تو ریزریکشن کا جو دن ہے یعنی کہ قیامت کا جو دن ہے، ہم نے اس دن تک کے لیے ان دونوں کے بیچ میں، یعنی کہ یہ دو گروہ جو ہے ان کے بیچ میں ہم نے عداوت ڈال دی ہے، دشمنی اور بغض، نفرت، یہ ڈال دیا اللہ نے. Therefore their hearts are never united. تو ان کے جو ہارٹ ہے اہل کتاب کے، ان کے آپس میں کبھی بھی ملے ہوئے نہیں ہوتے دل. Rather their various groups and sects will always have enmity and hatred for each other. بلکہ ان کے علیحدہ علیحدہ جو فرقے ہیں اور جو بھی ان کے علیحدہ مطلب جو گروپ بن چکے ہیں، ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے دشمنی اور خوب نفرت بھری ہوئی ہے. Because they do not agree on the truth. کیونکہ ان کو حق بات جو ہے اللہ کی اس کو ماننا ہی نہیں ہے، خواہ وہ ان کی کتاب میں ہے یا قرآن میں ہے. And because they opposed you and denied you.
اور یہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھو انہوں نے حق بات جو ہے اس کو مانا بھی نہیں، اس پہ راضی بھی نہیں ہوئے، اور دوسری یہ کہ وہ آپ کے خلاف ہے، مطلب مخالفت کر رہے ہیں اور وہ آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ اسٹیٹمنٹ، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، every time they kindle the fire of war Allah extinguished it۔ جب وہ آگ جلاتے ہیں جنگ کی، کہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھی مشرک ہیں دوسرے لوگ ہیں ان سب کو اکساؤ اور بولو آؤ آؤ جنگ کرو، تو وہ جنگ کے اوپر اکساتے ہیں اور وہ اللہ اس چیز کو، اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ means every time they try to plot against you and kindle the fire of war، جب وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں اور جب وہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کی، اللہ extinguishes it and makes their plot turns against them۔ اللہ اس آگ کو بجھا بھی دیتا ہے اور جو سازش وہ لوگ کرتے ہیں اس کو اللہ انہی کے خلاف کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ سازش جو وہ مسلمانوں کے لیے کر رہے تھے اب وہ ان کے خلاف ہو گئی۔ Therefore their evil plots will return to harm them۔ تو ان کے جو بھی برے، ان کے جو بھی ان کی سازشیں ہیں، پلاٹس ہیں، وہ پلٹ کے انہی کو ان کا ہی نقصان کرے گی۔ اور یہ چیز دنیا میں اللہ نے ہم کو بتا دیا ہے، کیونکہ جب یہ چیز ہم کو قرآن میں بولی جاتی ہے کہ ان کے سازشیں انہی کے اوپر پلٹ کے جائے گی اور ان کا نقصان کرے گی، تو دنیا میں جب کوئی کسی کے لیے سازش کرتا ہے تبھی بھی اس چیز کا بالکل خیال رکھو کہ وہ سازش جو ہے وہ پلٹ کے انہی پہ آ کے گرتی ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال لوگوں نے ایسے ہی تو نہیں بنا لی نا کہاوتیں اور مطلب مثالیں اور ایسی سب چیزیں کہ جس نے کھڈا کھودا وہی اس میں مطلب گر گیا، یعنی دوسرے کے لیے کھڈا کھودا تھا مگر وہ خود اس میں گر گیا، تو یہ مثال کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی سازش کرتا ہے تو اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے جن کے خلاف وہ سازش ہو رہی ہے اور وہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا سازش کی جا رہی ہے، تو اللہ وہ جو سازش کرنے والے ہیں، پلاٹنگ کرنے والے ہیں، ان کے اوپر ہی پلٹ کے ان کی سازش ان پہ ہی مارتا ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ and they ever strive to make mischief on earth۔ اور وہ ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں، ساری بھاگ دوڑ سب کچھ وہی ہے کہ ہم زمین میں فساد مچائیں، and Allah does not like the mischief makers، اور اللہ کو ایسے فسادی بالکل پسند نہیں۔ It is their habit to always strive to cause mischief on the earth۔ یہ ان کی عادت بن چکی ہے کہ ہر وقت ساری سعی بھاگ دوڑ جو بھی کرنا ہے، محنتیں زمین میں فساد مچانے کے لیے۔ And Allah does not like those with such behavior، اور اللہ کو ایسے لوگ قطعی پسند نہیں ہیں جن کے اخلاق اس طرح کے ہیں، جن کی حرکتیں اس طرح کی ہیں کہ وہ فسادی ہیں۔ Had the people of the book adhered to their book they would have acquired the good of this life and the hereafter۔ اگر اہل کتاب نے اپنی ہی کتاب کو فالو کیا ہوتا تو انہوں نے اس دنیا کی زندگی اور آخرت دونوں کا ہی خیر ان کو ملتی۔ اللہ said next، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا and if only the people of the scripture had believed and had taqwa، کہ اگر اہل کتاب جو ہیں انہوں نے ایمان لائے ہوتے اور ان میں تقوی ہوتا۔ Consequently had the people of the book believed in Allah and his messenger and avoided the sins and prohibitions that they committed، یعنی کہ اگر اہل کتاب نے ایمان لائے ہوتے اللہ پر بھی اور اللہ کے رسول پر، اور جتنے بھی وہ جو ان کے گناہ تھے وہ اس سے بچتے، اس کو اوائڈ کرتے، اور جو بھی منع کردہ چیزیں حرام اس کو وہ نہ کرتے، لَكَفَّرْنَا، تو اللہ کہتا ہے ہم کیا کرتے پھر؟ تو اللہ نے یہاں بتایا لَكَفَّرْنَا، ہم کفارہ بنا دیتے ان کے گناہوں کا، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، we would indeed have expiated for them their sins
ہم نے ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا ہوتا. and admitted them to gardens of pleasure in paradise. اور ہم نے ان کو داخل کیا ہوتا ان باغات میں جنت کے، جس کو کہا جاتا ہے جنات النعیم، یعنی نعمتوں والی باغ. meaning we would have removed the dangers from them. ان پہ جو بھی خطرے تھے، جو بھی ان کے اوپر یعنی مطلب تکلیف اور مصیبت آنے والی ہوتی، وہ سب ہم ہٹا دیتے. یہ اللہ کا اتنا یعنی غفاری ہے اللہ کی. and granted them their objectives. اور ان کا جو بھی ہدف، ان کا جو بھی مطلب ان کا مقصد ہے، وہ ہم ان کو مطلب اس کو وہ حاصل کرتے، ان کو عطا کرتے ہم. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. And if only they had acted according to the Torah, the Injil, and what has now been sent down to them from their Lord. کاش کہ یہ لوگ تورات اور انجیل دونوں کے مطابق چلتے، دونوں کو فالو کرتے صحیح طریقے سے، اس میں کہیں بھی کوئی رد و بدل نہیں کرتے، کچھ کینسلیشن نہیں کرتے، کچھ ایڈیشن نہیں کرتے اندر. اور جو اب بھیجا گیا ہے یعنی قرآن، جو تمہارے رب ان کے رب کی طرف سے یعنی کہ مطلب دیئر لارڈ ان کے رب کی طرف سے ہے وہ، تو وہ قرآن جو بھیجا گیا وہ اس کو بھی برابر اس کو بھی فالو کرتے. میننگ دا قرآن ایز ابن عباس رضی اللہ عنہما and others said. ان سب نے کہا کہ وہ ہے قرآن. لا اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. They would surely have gotten provision from above them and from underneath their feet. یعنی ان کو اللہ رزق عطا کرتا آسمان سے، اوپر سے، اور ان کے قدموں کے نیچے سے. کیونکہ زمین کے خزانے جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام نعمتیں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، میوے بھی ہیں، اناج بھی ہیں، اور وہ بھی سب خزانے ہیں جو سونا، چاندی، ہیرے، جو بھی چیزیں نکلتی زمین میں سے، وہ تمام بھی چیزیں ہیں. And had they adhered to the books that they have with them, which they inherited from the prophets. وہ کتابیں جو ان کو ملی، جو ان کو ان کے نبی رسول سے وراثت میں ملی ہے، اس کو وہ چینج نہیں کرتے. وداؤٹ آلٹرنگ اور چینجنگ دیز بکس، ان میں سے کوئی تبدیلیاں نہیں لاتے، اس کے اندر کوئی چینجز نہیں لاتے، کہیں ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر نہیں کرتے، کینسلیشن نہیں کرتے. دیز وڈ ہیو ڈائریکٹڈ them to follow the truth and implement the revelation that Allah sent Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم with. تو یہ لوگ اس کتاب میں جو ان کو جو بھی ڈائریکشن ملا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، حق بات کو، اور اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرتے، نافذ کرتے، یعنی کہ مطلب اپنی زندگی میں اس کو پریکٹس کرتے. تو جو ریویلیشن اللہ نے اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کی بات یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اتارا گیا ہے ریویلیشن، وہ ہے قرآن. تو اگر وہ اپنی کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کرتے اور پھر اس کو برابر فالو کرتے، تو آج وہ قرآن کو بھی فالو کرتے نا. دیز بکس ٹیسٹیفائی ٹو دا پروفیٹس ٹروتھ. اور یہ کتابیں جو ان کے پاس ہے اس میں تو پوری گواہی ہے، پروف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کا. اینڈ کمانڈ دیٹ ہی مسٹ بی فالوڈ، کہ یہ اللہ کا حکم کہ ان کو فالو کرنا، ان کی اتباع کرنا. اللہ اسٹیٹمنٹ لا اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. They would surely have gotten provision from above them and from underneath their feet. یقیناً ان کو ملتا پھر رزق اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے. refers to the tremendous provision that would have descended to them from the sky and grown for them on the earth. یعنی ان کے لیے بے انتہا رزق اللہ عطا کرتا جو آسمان سے اترتا. آسمان سے اترنے والا رزق سب سے بڑا جو ہے وہ تو قرآن ہے، اور ان کی جو کتابیں تھی وہ بھی، اور پھر جو بارش برستی ہے وہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی. اینڈ گرون فار دیم، یعنی اور اگاتا ان کے لیے زمین کے اندر سے تمام میوے اور تمام چیزیں. تو سوچ لو، کیا انسان اگا سکتا ہے کیا؟ آج انسان
اس کو کرتا ہے مونوٹونسلی اور سوچتا یہ ہے کہ میں نے اگایا. اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں اگے گا, چاہے تم کچھ بھی کر لو. اللہ said in another ayah, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سورہ نمبر 7, سورہ العراف اور آیت نمبر 96 ہے اس کی. And if the people of the towns had believed and had taqwa. اگر بستی کے لوگوں کے اندر جو اگر ایمان ہوتا اور تقوی ہوتا, certainly we should have opened for them blessings from the heaven and the earth. ہم نے ان کے اوپر یقیناً کھول دیا ہوتا تمام نعمتیں آسمان سے اور زمین سے. اللہ اسٹیٹمنٹ, منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. And among them is a مقتصد امہ, اور انہی میں کچھ لوگ ہیں جو مقتصد امہ ہے, یعنی کہ جو بہت سیدھے راستے پر ہے, لیکن ہے کچھ اللہ اس کو برابر ایکنالج کر رہا ہے کہ جو ہے ان کے لیے بول رہا ہے, چاہے وہ کتنے بھی تھوڑے ہوں. بٹ فار موسٹ آف دیم ایول از دیئر ورک, لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ مطلب برے کاموں میں ہے. از سملر ٹو اللہ اسٹیٹمنٹ. اللہ کا ایک اور اسٹیٹمنٹ جو سورہ آراف ہی کا ہے, 7 نمبر کی سورہ, آیت نمبر 159, وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. And of the people of Musa, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں میں, there is a community who lead the men with truth and establish justice with therewith. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسانوں کو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور وہاں پر عدل اور انصاف کو قائم کرتے ہیں. And his statement about the followers of عیسیٰ علیہ السلام, اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے بھی کہا, وہ ہے سورہ 57, سورہ الحدید, اور آیت اس کی 67 ہے. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ. So we gave those among them who believed their due reward. تو ہم نے دیا ان لوگوں کو, ان لوگوں میں سے جو لوگ جنہوں نے ایمان لائے, ان کا جو اجر ہے, جو اجر ان کے لیے مطلب ہے وہ ان کو اللہ نے مطلب عطا کیا. Therefore Allah gave them the highest grade of اقتصاد. اقتصاد یعنی کہ مطلب وہی جو جس سے مقتصد یعنی which is the middle course, یعنی وہ جو صحیح راستے پر تھے, given to this ummah which is the middle course, given یعنی اس ہماری امت کو اللہ نے یہی چیز دیا ہے, middle course, مقتصد. above them there is the grade of سابقون, اور ان سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ سابقون لوگوں کا ہے. سابقون یعنی کہ جو سب سے آگے ہیں, وہ دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, سعی کرتے ہیں اور سب سے آگے ہوتے ہیں. سابقون اولون, ایز اللہ ڈسکرائبڈ ان ہز اسٹیٹمنٹ, جیسے کہ اللہ نے اپنی آیت میں کہا ہے, اور وہ ہے آیت سورہ نمبر 35, سورہ فاطر, آیت 32 and 33. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخير بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Then we gave the book as inheritance to such of our servants whom we chose. پھر ہم نے دی کتاب اور وہ جیسے ان کو وارث بنایا اس کا, جو ہمارے وہ بندے جو جن کو ہم نے پسند فرمایا. Then of them are some, اور پھر وہ ان کے جو ہے مطلب جو لوگ ہیں مطلب جن کو اللہ نے جس امت پہ بھی جو بھی اتارا, تو ان کے کچھ لوگ جو ہے then of them some who wrong themselves, تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. And of them are some who follow a middle course, اور ان میں سے کچھ ہیں جو مطلب بیچ کا راستہ جو ہے یعنی مقتصد وہ فالو کرتے ہیں. And of them are some, اور پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں, یعنی اللہ نے وہاں سے شروع کیا کہ ظالم ہے ان میں کچھ, اور پھر وہ ہے جو بیچ کا سیدھا راستہ جن کا جو اپناتے, مگر اب ان سے بھی اوپر جو لوگ ہیں وہ ہے سابقون,
اور ان سے جو اوپر والے بہتر لوگ ہیں وہ ہے کہ بائی اللہ پرمیشن باذن اللہ اور سابق یعنی فور موسٹ، سب سے آگے ان گڈ ڈیڈز، یعنی کہ دنیا کی ہوڑ لگانے میں نمبر 1 نہیں کہ اس کے پاس یہ ہے تو مجھے بھی چاہیے، اس کے پاس وہ ہے تو مجھے بھی چاہیے، وہ ہرسی دنیا عذاب الموت والی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ سابق لوگ، وہ جو خیر کے کاموں کے اندر سب سے آگے دوڑ میں ہیں، یعنی دنیا کی دوڑ میں نہیں ہیں وہ لوگ خیر کی کاموں کے اندر دوڑ میں نمبر 1 ہے۔ That itself is indeed a great grace، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، وہ اتنا بڑا فضل ہے کہ جو ایسے خیر کے کام میں بولتے ہیں نا کہ جو سابقون فی الخیرات، خیرات کیا، خیر کے کام، عدن یعنی ایڈن پیراڈائز، ایور لاسٹنگ گارڈن، یہ دوسرا گارڈن ہے جس میں اللہ ان کو داخل کرے گا۔ جو ہمیشگی والا مطلب گارڈن ہے وہ ہے عدن والا پیراڈائز، ایور لاسٹنگ گارڈن، ول دے انٹر، یہ یہاں داخل ہوں گے۔ Therein will they be adorned with bracelets of gold and pearls، وہاں پر ان کو دیے جائیں گے، ان کو پہنائے جائیں گے بریسلیٹس یا کنگن سونے کے اور موتیوں کے۔ یہ سونا یہ موتی اس دنیا کا نہیں ہے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کتنے بھی تم اپنے تصوراتی گھوڑے دوڑا لو، تم کو پتا نہیں، تم کو پتا نہیں چل سکتا کہ وہ سونا اور وہ موتی کی کون سی بات ہو رہی ہے کہ وہ دنیا کا ہے ہی نہیں۔ And their garments there will be of silk، اور ان کے پہناوے ہوں گے جو وہ پہنیں گے، لباس وہ ہوگا حریر کا، سلک، وہ بھی دنیا کا سلک نہیں۔ کیسا سلک ہوگا، کیا اس کی خوبصورتی ہوگی اور کیسا مطلب وہ ہوگا، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم چاہے کتنے بھی ایڈجیکٹیوز لگا دے اس کو کہ وہ ملائم ہوگا اور وہ شاندار ایسا ہوگا اور وہ اتنا نرم ہوگا کہ وہ انگوٹھی میں سے پاس ہو جائے، ایسا سب، یہ سب بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جنت کی چیزیں جو ہے وہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ ہے کیسی اور نہ اس کو تصور کر سکتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب، واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلی اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔